السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خلیات کا مطالعہ کریں گے۔ جانداروں میں تقریباً تمام خلیات تین اشکال میں یکسانیت رکھتے ہیں۔ خلیات بیرونی طور پر خلوی جھلی سیل ممبرین رکھتے ہیں جو خلیے کے مواد کو ماحول سے الگ کرتی ہے۔ دوسرا ہے سائٹوپلازم جیلی نما سیال مادہ، اور تیسرا ہے ڈی این اے جو جینی مادہ رکھتا ہے۔ خلیے کے دو بڑے گروہ ہوتے ہیں، یوکیریوٹک اور پروکیریوٹک۔ یوکیریوٹک خلیہ یہ خلوی جھلی والے عضوچے بھی رکھتا ہے اور حقیقی مرکزہ رکھنے والا ترقی یافتہ خلیہ ہوتا ہے جو نباتات اور حیوانات میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے پروکیریوٹک خلیہ۔ پروکیریوٹک خلیہ جو بغیر خلوی جھلی کے جینی مادہ رکھتا ہے اور تمام عضوچے بھی۔ یہ اکثر واحد خلوی جانداروں میں پایا جاتا ہے، مثلاً بیکٹیریا اس خلیے کو رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عضوچے کیا ہیں؟ عضوچے یعنی چھوٹے اجسام، یہ خلیے کے تمام کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ مرکزہ خلیے کے بیچوں بیچ پایا جاتا ہے جو تمام افعال کا مرکز ہوتا ہے۔ مرکزہ جینی مادہ رکھتا ہے جسے ڈی این اے کہتے ہیں۔ یہ خلیے کی اصلاح کرتا ہے کہ خلیہ کیا کام کرے اور کس طرح۔ اسی طرح سے اس میں کرومیٹن ہوتا ہے جو دھاگے نما ساخت، یہ خلوی دیوار کے اندرونی حصے میں پایا جاتا ہے۔ خلوی تقسیم کے دوران ڈی این اے تبدیل ہو کر کروموزومز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح خلیہ میں مرکزے کے اندرونی حصے میں مرکزیچہ رکھتا ہے جہاں رائبوزومز پیدا ہوتے ہیں۔ رائبوزومز مرکزے سے باہر نکل کر ایک مخصوص کام انجام دیتے ہیں جسے ہم پروٹین کی تیاری کہہ سکتے ہیں۔ مرکزے کے اطراف یہ رائبوزوم کئی عضوچے اور سائٹوپلازم میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رائبوزومز اس مائع میں آزادانہ حرکت کرتے ہیں یا پھر ای آر سے جا کر چپک جاتے ہیں۔ ای آر یعنی اینڈوپلاسمک ریٹیکولم۔ اینڈوپلاسمک ریٹیکولم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو رائبوزومز کے ساتھ والا ہوتا ہے رف اینڈوپلاسمک ریٹیکولم، دوسرا ہموار یعنی کہ اسموتھ اینڈوپلاسمک ریٹیکولم جو بنا رائبوزومز کے ہوتا ہے۔ ای آر نیٹ ورک نظام قائم کرتا ہے جو ہمیشہ تیار شدہ پروٹین کی سربراہی کرتا ہے۔ پروٹین اور کئی اور مادے ای آر سے نکلتے ہیں جو ویسیکل نما ساخت بناتے ہیں۔ یہ ویسیکل نما ساخت جہاں گولگی اجسام یا گولگی ایپریٹس ان کو وصولتے ہیں۔ جب پروٹین گولگی اجسام سے گزرتے ہیں تو ان اشیاء کی ترمیم ہوتی ہے۔ گولگی اجسام ان کو پیک کرتے ہیں۔ پیکنگ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لپڈز کو جوڑا جاتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ بھی جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے خلیات ویکیول بھی رکھتے ہیں۔ ویکیول تھیلی نما ساخت ہوتے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ نباتاتی خلیے میں یہ پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ حیواناتی خلیے میں یہ عضوچے نہیں رکھتے، جیسے کہ لائسوزومز۔ لائسوزومز زہریلی اشیاء کو ہضم کرتے ہیں۔ ان میں ایک طرح کا انزائم پایا جاتا ہے جو غیر ضروری اشیاء کی تحلیل کرتا ہے۔ اسی طرح سے خلیے میں مائٹوکونڈریا پایا جاتا ہے، وہ عضوچے کا پاور ہاؤس کہلاتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے خلیات میں پایا جاتا ہے۔ ایک عمل کے دوران جسے سیلولر ریسپریشن کہتے ہیں، مائٹوکونڈریا اس میں اے ٹی پی کے سالمات بناتا ہے جو خلیے کے تمام حصوں کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ خلیات جس میں توانائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ مائٹوکونڈریا رکھتے ہیں۔ ان سب کے دوران خلیات اپنا ظاہری ڈھانچہ برقرار رکھتا ہے جسے سائٹوسکیلیٹن کہتے ہیں، جس کے ساتھ مائکروفائبرلز جو ایک پروٹین ہے اور
مائکروٹیوبل سے بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے چند اجسام مثلاً پودے آٹوٹروفک کہلاتے ہیں، مطلب توانائی کے لیے روشنی جذب کرتے ہیں، لہٰذا ان خلیات میں کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے جہاں شعاعی ترکیب واقع ہوتی ہے۔ کلوروپلاسٹ سبز رنگ کا ہوتا ہے چونکہ ان میں سبز رنگ کا مادہ کلوروفل پایا جاتا ہے۔ نباتاتی خلیات خلوی جھلی کے ساتھ خلوی دیوار بھی رکھتے ہیں جو خلیے کی بناوٹ، سہارا دینا اور حفاظت میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح حیوانی خلیات میں خلوی دیوار نہیں ہوتی۔ کئی اجسام میں منفرد خاصیت پائی جاتی ہے، جیسے کہ حیوانی خلیات میں تنفسی اعضاء کے اندرونی استرکاری میں ریشے نما ساخت پائے جاتے ہیں جسے مائکروسکوپک بال کہہ سکتے ہیں، جو ہوا کے ذریعے تنفسی اشیاء کو اندر باہر کرتے ہیں۔ اور کئی اجسام ایسے ہوتے ہیں جو فلیجیلا رکھتے ہیں، بیکٹیریا فلیجیلا رکھتے ہیں جو ان کو حرکت میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے حیوانی خلیات جسے انسانی اسپرم کہتے ہیں، یہ بھی فلیجیلا رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔